سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، بات لمبی ہے، میں اس کو مختصر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت ہی میرے حکم پر عمل کیا ہے اور میرے مہمان کی خاطر تواضع کی اور مجھے خوش کیا ہے، تو بتاؤ کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس نے عرض کیا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں کیا مانگوں؟ میں تو یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو صحابہ دیکھنے لگے غور سے، انہماک سے، تجسس سے، محبت اور پیار سے کہ سائل نے سوال کیا کیا اور دینے والا اب دے گا کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا بس اتنا ہی، بس اتنا ہی، اس کے علاوہ اور نہیں؟ اب غیر ذالک، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور؟ جنت میں میں جہاں رہوں وہاں جانا چاہتے ہو نا؟ ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جنت بھی ملے، آپ بھی ملیں، غلامی میں ساتھ رہوں، قدموں میں میرا سر رہے، تو مجھے بتایا جائے کہ اس کے سوا اب میں اور مانگوں کیا؟ کوئی ایک نعمت بتاؤ جو اس سے افضل ہو، کوئی ایک شے بتاؤ جو اس سے فضیلت والی ہو، تو پھر میں توجہ کروں۔ جب نعمتوں کی آخری انتہا ہے، وہ اس انتہا پہ میں پہنچ گیا ہوں، اب میں کیا مانگوں؟ اس کے بعد صرف خدا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ ہوں گے وہاں خدا نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں آپ ہوں گے وہاں خدا نہیں ہوگا؟ میں تو آپ کے قریب چلا گیا ہوں، آپ روز خدا کو ملیں گے، میں روز جلوے دیکھوں گا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ پھر میرے صحابی، میں تم سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تم کثرت سے سجدے ادا کرو، ان سجدوں سے مجھے تقویت پہنچے گی اور میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ حضرات گرامی، میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک صحابی کی نمازوں سے نبی پاک کو کیا تقویت پہنچتی ہے؟ کیا نبوت میں اضافہ ہوگا؟ کیا کمالات نبوت میں اضافہ ہوگا؟ کیا اظہار قدرت میں کوئی اضافہ ہوگا؟ جو ہے وہی ہے۔ البتہ خدا اور نبی پاک کے درمیان جو تعلقات و مقامات ہیں ان میں تو آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ خدا نے خود فرمایا لینے والے آپ ہیں، دینے والا میں ہوں۔ ہر نیا دن جو آتا ہے ہم ہر روز نئی سوغات پیش کرتے تھے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو یہ تھی وہ کیفیت۔ تو پھر کیوں فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ؟ حضرات گرامی، پہلی بات تو یہ کہ اسے شوق عبادت اور عبادت میں جو لذت ہے، لذت میں جو کیفیت ہے، کیفیت میں جو جذب کا مقام ہے، اس کو اس طرح مائل کیا جا رہا تھا کہ تم اس مقام پر پہنچو، اور اپنے غلاموں کو یہ بات بتائی کہ تمہارے کہنے کے بعد جو نیکی اختیار کرے گا اس کو بھی فائدہ پہنچے گا اور بولنے والے تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ حق کی طرف بلانے والا، تمہارے بلانے پر جو آئیں گے لوگ ان کو بھی فائدہ پہنچے گا اور بلانے والے تجھے بھی فائدہ پہنچے گا۔